الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے میرے خیال میں کسی سے بھی یہ پوشیدہ نہیں ہوتا، لیکن یہ چوری اور یہ ایسا عمل ہوتا ہے کہ جس کے اوپر گواہ پیش کرنا، شواہد پیش کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے، ہر چند جانتے ہوئے کہ یہ کچھ ہوا ہے۔ آپ کے خیال میں چوری ہوا الیکشن؟ سارا چوری ہوا ہے۔ پاکستان میں طوفان آ گیا ہے، کوہرام مچ گیا ہے، پاکستان میں زمین ہل کر رہ گئی ہے، عوام ششدر رہ گئی ہے، لوگ ٹھہر گئے ہیں کہ اس ملک کے اندر کیا ہوا ہے، اس ملک کے اندر کیا ہوا ہے اور کیا ہوتا رہا ہے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا اور اتنی جلدی ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان صاحب کے حق میں سب سے بڑے گواہ بن جائیں گے کہ اس نے کون سے مورے ہلائے تھے، لیکن 20 مہینوں یا 24 مہینوں کے اندر 2 سال کے اندر پوری قوم کو سب کچھ پتا چل گیا ہے۔ سارا چوری ہوا ہے حضرت۔ بالکل سرے سے میں تو حضرت پورے ملک پہ نظر رکھتا ہوں، سب لوگ میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، میرے امیدوار میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ حضرت میڈیا پہ نہ کہنے والی کہانیاں ہیں۔ عدم اعتماد کی تحریک پیپلز پارٹی چلا رہی تھی، اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں اگر آپ کو صرف اتنی بات کہہ دوں کہ میرے پاس خود جنرل فیض حمید صاحب آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ود ان دا سسٹم آپ جو کرنا چاہیں ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہوگا، لیکن آؤٹ آف دا سسٹم نہیں۔ تو ود ان دا سسٹم سے مراد تو پھر نو کانفیڈنس ہے اسمبلیوں کے اندر، تو میں نے انکار کر دیا تھا اسے۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ ٹوٹ کر آئے پی ٹی آئی کے لوگ بھی، اور پھر اس کے بعد یہ ایم کیو ایم بھی اور یہ باپ بھی، تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اب ہمارے پاس اکثریت ہے۔ اور کیا اس وقت بھی جنرل باجوہ یا جنرل فیض آپ سے رابطے میں؟ میری بات پوری سن لیں جی۔ تو اب اس وقت اگر میں پھر انکار کرتا تو کہتے کہ فضل الرحمان نے عمران خان کو بچائی۔ تو وہ چیزیں تھیں کہ میں صرف اس لیے آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کے اوراق پر حقائق تو کسی وقت تو آئے نہیں۔ کیا اس وقت جنرل باجوہ اور جنرل فیض آپ سے رابطے میں تھے جب یہ لوگ ٹوٹ کے پی ٹی آئی سے اور ایم کیو ایم اور باپ پارٹی؟ حضرت وہ بالکل رابطے میں تھے، اور ان کی موجودگی میں سب کو بلایا گیا اور سب کے سامنے ان سے کہا گیا کہ آپ نے یہ اس طرح کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے۔ اس پہ سب کون تھے وہ؟ سب پارٹیاں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، سب پارٹیاں، اور ان کا نام مت لیں آپ۔ اور ان کو کس نے کہا کہ یہ کرنا ہے؟ سب پارٹیاں۔ کس نے کہا یہ کرنا؟ باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب دونوں تھے۔ کیا کہا انہوں نے؟ یہی کہا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کس طرح چلنا ہے، کیا کرنا ہے۔ نو کانفیڈنس کے حوالے سے دونوں نے، اور سب نے اس کے اوپر ہاں میں ہاں بھری۔ پھر تو یہ کہنا چاہیے کہ موو جو تھی وہ ادھر سے تھی، تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے صرف مہر لگا دی۔ آپ واقعی صحیح صحافی ہیں، آپ نے بات نکال ہی لیا، تو پھر مہر لگا دی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے، اوپر سے مہر لگا دی۔ تو پھر تو ان کو مزہ پی ڈی ایم کو جو کچھ پھر مشکلات پیش آئی ہیں، جو اکنامک ڈیفیکلٹیز پیش آئی ہیں، پھر تو آئی تھنک پی ایم ایل این ڈیزرو کرتی ہے کہ ان کو جو کچھ ہوا ہے۔ اکنامک جو ڈیفیکلٹیز آئی ہے، تو یہی کہا جا رہا ہے بطور دلیل کے کہ جو شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی وہ 1.5 سال میں ڈیلیور نہیں کر سکی، اور مہنگائی کم نہیں کر سکی، بڑھتی چلی گئی، ڈالر کی قیمت جو ہے وہ۔ یہ تو ریئلٹی۔ فضل الرحمان نے دونوں ہاتھوں سے کالک اٹھا کر پہلے اپنے منہ پر ملی ہے، اور اس کے بعد تمام خفیہ ہاتھوں پر، تمام بند دروازوں پر، تمام خفیہ دروازوں کے اوپر اس نے کالک مل دی ہے، اور پورا منصوبہ انہوں نے کھول کر رکھ دیا، بلکہ سٹیمپ لگا دی ہے، مہر لگا دی ہے، تاریخ کے اوپر اس نے مہر لگا دی ہے کہ عمران خان کے خلاف جو ارشد شریف کا سوال تھا کہ وہ کون تھا، مولانا نے باقاعدہ مہر لگا دی ہے کہ وہ جنرل باجوہ تھا جس نے عمران خان کی حکومت گرائی اور ملک کے اندر جو تباہی مچی ہے، جو گھمسان مچا ہے، جو سڑکوں کے اوپر تباہی مچی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ وہاں سے شروع ہوا کہ مولانا جو جنرل باجوہ ہیں انہوں نے ہم سب کو بلا کر بٹھایا اور بٹھا کر کہا کہ عمران خان کی حکومت گرانی ہے اور اس طریقے سے گرانی ہے۔ یعنی اس انٹرویو نے یقین کرے کہ بنیادیں، تاریخ کی 76 سالہ تاریخ کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں، اور ایک بات ثابت ہو گئی کہ عمران خان مرشد تھا۔ یہ مرشد اسے اس وقت بھی پتا تھا اور آج بھی پتا تھا، اور ایک اور بات ثابت ہو گئی کہ ارشد شریف کو مارنا کیوں ضروری تھا۔ یعنی ابھی پاکستان کے اندر پی ڈی ایم کی حکومت نہیں بنی تھی، ارشد شریف نے اس سے پہلے سوال اٹھا دیا تھا، یا ابھی بنی تھی، اس نے اسی دوران اسے سوال اٹھا دیا تھا کہ وہ کون تھا۔ ارشد شریف ان کی جڑوں تک پہنچ چکا تھا، ارشد شریف ان کی بنیادوں تک پہنچ چکا تھا۔ ارشد شریف 76 سالہ تاریخ نے واحد ایک صافی پروڈیوس کیا، واحد ایک غیرت مند پڑھا لکھا نوجوان ایک صافی پروڈیوس کیا، اور اسے بعد میں مار دیا گیا۔
اب یہ بھی باتیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ اس میں عدالتوں نے سہولتکاری کی ہے، یعنی اس وقت جو رات کو عدالت کھلی تھی اصل میں اس نے کھل کر سہولتکاری کی ہے۔ سب سے بڑے گواہ اس وقت سب سے بڑی بریکنگ نیوز بنی ہوئی ہے، بھونچال آ چکا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو باتیں کر دی ہیں اور بڑے تحمل کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ اور بڑے سوچ سمجھ کر بیانات دیے ہیں انہوں نے، اور ندیم ملک صاحب کو انٹرویو میں انہوں نے بتا دیا ہے۔ خود ندیم ملک صاحب بار بار حیران ہو رہے تھے، اچھا ایسے ہوا؟ یعنی جنرل باجوہ باقاعدہ میر جعفر میر صادق ثابت ہوئے ہیں، اب آرٹیکل 6 لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہوا کیا ہے؟ فضل الرحمان صاحب نے بتایا ہے کہ ان کے پاس آ کر یہ بات کی گئی کہ جی اگر آپ ود ان دا سسٹم رہ کر نکال دیتے ہیں عمران خان صاحب کو تو کوئی اعتراض نہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور فیض امین نے بلایا سب پارٹیوں کو، اور وہ کہتے ہیں سب پارٹیاں، ندیم ملک صاحب کہتے ہیں جی نون لیگ اور پیپلز پارٹی، وہ کہتے ہیں آپ نام نہ لیں، سب پارٹیوں کو بلایا اور ان کو بتایا کہ جی اب نکالو اس کو، عمران خان کو۔ اور پھر کیا ہوا؟ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جی اب ہم اگر ساتھ نہ دیتے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں تو انہوں نے کہنا تھا کہ جی مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کو بچا دیا، تو اس لیے ہم بھی ساتھ ہو گئے۔ اب یہ دیکھیں کہ فضل الرحمان صاحب بالکل ان تمام باتوں کی گواہی دے رہے ہیں جو عمران خان کرتے رہے، کہ یہ باجوہ تھے، جنرل قمر جاوید باجوہ، جنہوں نے عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، یہ سارا رجیم چینج کا سارا معاملہ رچایا، یہ سارا سائفر والا معاملہ، اس سب کے پیچھے جنرل باجوہ تھے۔ اور اب مولانا فضل الرحمان صاحب اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں، وہ اس سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب ہم سڑکوں پر ہوں گے اور اب جب تک فیصلے نہیں ہو جاتے ہم گھروں میں واپس نہیں جائیں گے۔ یاد رکھیں، دوبارہ دہراتا ہوں، پی ڈی ایم کے سربراہ نے یہ اعتراف کر لیا ہے، پی ڈی ایم جس کی پوری حکومت رہی، جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے اقتدار میں آئے، جو دوبارہ ابھی حکومت بنانا چاہ رہے ہیں، اس کے سربراہ نے اعتراف کر لیا ہے کہ عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے کہنے پہ لائے تھے۔ سب کچھ انہوں نے ارینج کیا تھا، یہ سب کچھ بتا دیا گیا ہے۔ اب نیکسٹ کیا ہے؟ پورے 4 سال کا دیکھیں تو عمران خان کو کام کرنے سے روکنے والے 2 لوگ تھے، جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید۔ نواز شریف کو لندن فرار کرنے والے 2 کردار تھے، جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید۔ ایک اور کردار بھی ہے، پھر کبھی آپ اس کا بھی نام بتاؤں گا وقت آنے پر۔ میں آپ کو تب بھی کہتا تھا کہ لوگ کہتے ہیں جی فیض حمید عمران خان کے ساتھ، اور میں کہتا تھا آپ کو کیا لگتا ہے جعلی رپورٹیں کس نے بنائی ہیں نواز شریف کی؟ کیسے فرار کرایا نواز شریف کو؟ آپ کو اندازہ نہیں تھا اس ٹائم، اور باتیں سمجھ بھی نہیں آتی کچھ لوگوں کو، لیکن وقت ہر چیز کو ثابت کر دیتا ہے۔ وقت آگے بھی بہت کچھ ثابت کرے گا۔ جب ہم آپ کو بتاتے تھے قاضی کے بارے میں جو آپ کو بتایا، وقت نے سچا ثابت کیا۔ جنرل فیض حمید ہو یا باجوہ، جو کہا، جب ان کی حقیقت ہمارے سامنے کھلی، جو شیئر کیا، سب سچا ثابت ہوا۔ فضل الرحمان ہو سکتا ہے کل 2 وزارتیں لینے کے بعد چپ کر جائیں۔ فضل الرحمان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل کہیں کہ میرے بیان کو توڑ موڑ کے پیش کیا گیا ہے۔ یہ ہوگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ ان کا پاسٹ ہمیں پتا ہے۔ لیکن جو بیان دے دیا گیا ہے یہ اب تاریخ کا حصہ بن گیا ہے، یہ اب پیچھے نہیں پلٹا جا سکتا۔ اب تو ثابت ہو گیا کہ جو رولنگ تھی ڈپٹی سپیکر قاسم سوری کی، وہ درست تھی، ملک سے غداری ہوئی تھی۔ 2 سٹنگ جرنیلوں نے، ایک 4 سٹار جنرل، ایک 3 سٹار جنرل نے ملک سے غداری کی تھی، ایک چلتی ہوئی حکومت کو گرانے کی سازش کی تھی۔ کس کے کہنے پر کی تھی؟ اس کی گواہی بہت جلدی آ جائے گی۔ میرا مشورہ ہے منصوبہ سازوں کو کہ اگر آپ اپنے سارے پلان بچانا چاہتے ہیں تو فضل الرحمان کو صدارت کی کرسی پہ بٹھا دیں۔ ویسے بظاہر جو مجھے سمجھ آ رہا ہے، فضل الرحمان کو اصل غصہ یہ ہے کہ جہاں سب کو دھونس دھمکی کر کے آپ نے سیٹیں دے دی ہیں، وہیں خیبر پختونخوا میں ہمیں بھی 25-30 سیٹیں دے دیتے۔ اصل غصہ یہ ہے۔ لیکن چلیں، اگر وہ نہیں ملا تو صدارت کی کرسی سیکنڈ پرائز ہو سکتا ہے، کیونکہ اب تو رزلٹ آ گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں آپ پنگا کیا تو بہت ساری شورش اٹھے گی،